بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مجھے امید ہے تمام طلباء نے پاکستان کے چند اہم تہوار کے مختصر جوابات مشقی سوال نمبر 3، 6 آج نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا آج آپ کو مشقی سوال نمبر 2، 4، 5، 7، 9 حل کروائے جائیں گے۔ سب سے پہلے بیٹا سوال نمبر 2، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ جز الف پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ہے۔ نمبر 1 ایک پھول کی، نمبر 2 ایک رنگا رنگ گلدستے کی، نمبر 3 ایک خوبصورت درخت کی، نمبر 4 ہری بھری گھاس کی۔ اب بیٹا آپ نے اس جملے کو پڑھا۔ اب درست جواب کے انتخاب کے لیے اگر آپ کو مسئلہ درپیش ہو، آپ صفحہ نمبر 19 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ اب آئیں بیٹا، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ اس طریقے سے بیٹا آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جز ب پاکستان کے صوبوں، قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا رہن سہن ہے۔ نمبر 1 ایک جیسا، نمبر 2 ملتا جلتا، نمبر 3 الگ الگ، نمبر 4 مشترک۔ اب دیکھیں بیٹا 4 میں سے درست جواب کا انتخاب صفحہ نمبر 19 پر آئیں۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اب درست جواب مل گیا آپ کو، الگ الگ۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے سوال نمبر 2 معروضی کا از خود حل کرنا ہے۔ اگر کہیں مسئلہ درپیش ہو آپ سبق کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو درست جواب مل جائے گا۔ سوال نمبر 4 درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ بیٹا آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا مذکر اور مؤنث کی شناخت کا، یعنی جس لفظ کو مذکر اور مؤنث میں آپ نے فرق کرنا ہو، یہ مذکر ہے مؤنث، تو اسے جملے میں استعمال کریں۔ اور دوسرا فیروز اللغات سے بھی آپ اس لفظ کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ جیسے پہلا لفظ ثقافت، اب ہم اس لفظ کو جملے میں استعمال کریں گے۔ پاکستان کا ثقافت کیسا ہے؟ نہیں، پاکستان کی ثقافت کیسی ہے، لہذا مؤنث۔ رقص، میلہ مویشیہ میں مختلف علاقوں کا رقص پیش کیا جاتا ہے یا پیش کیے جاتے ہیں، مذکر۔ محیط کا بھی جملہ بیٹا آپ دیکھ سکتی ہیں، احاطہ کیا ہوا، چھایا ہوا، یہ بھی لفظ مذکر۔ آگے چوتھا لفظ مزار، بزرگان دین کے ہوتے ہیں، یہ بھی مذکر۔ مزارات بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے آخری اس میں بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے مزار پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتی ہے، نہیں جاتا ہے، تو لہذا بیٹا یہ لفظ بھی مذکر۔ عرس یہ بھی مذکر۔ تہذیب جیسے ثقافت کو جملے میں استعمال، تہذیب یہ بھی مؤنث۔ روایت پرانا نہیں پرانی ہے، یہ بھی مؤنث۔ بہت ہی آسان طریقہ اس لفظ کو جملے میں استعمال کریں، آپ اس جملے کے لفظ کے بارے میں جان سکیں گے آیا یہ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ سوال نمبر 5 سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سبی درہ خالی جگہ کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے، اب یہ خالی جگہ سبی درہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پریشانی ہو صفحہ نمبر 22 پر جو آخری پاکستان کے تہوار میں سے چند تہوار کتاب میں آپ نے پڑھے، ان میں سے چوتھا جو تہوار بتایا سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد، درہ بولان۔ جز ب
پاکستان کی اکثریت خالی جگہ کے شعبے سے منسلک ہے۔ اب اکثریت آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا، اکثریت کو کہ پاکستان کی اکثریت آبادی زراعت کے شعبے سے، زراعت اس طریقے سے بیٹا آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یعنی خالی جگہ میں جو الفاظ غائب تھے ان کو تلاش کر کے یہاں پہ لکھا، اسی طریقے سے آپ تلاش کر کے از خود لکھیں گے۔ سوال نمبر 7، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جیسے کالم الف میں شہدور پہلا لفظ ہے، اب کالم بے میں پہلا لفظ آتش بازی ہے۔ اب شہدور میں آپ نے دیکھنا ہے کیا اس کی خاصیت۔ اب دیکھیں بیٹا صفحہ نمبر 21 پر پولو تہوار، اب لہٰذا شہدور پولو میچ۔ نمبر 2 میلہ مویشیاں، اب میلہ مویشیاں میں آئیں، یہاں کی خاص بات اس سے تہوار کے اندر دیکھیں، آتش بازی، آتش بازی، شب برات مذہبی تہوار۔ اس طریقے سے آپ نے بیٹا یہ بقیہ الفاظ کو آپس میں ملانا ہے، متعلق الفاظ سے ملانا ہے۔ سوال نمبر 9، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ اب جو جاری لوگ ورثہ کے میلے میں 30 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں، آیا جملہ غلط ہے درست؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے غلط ہے درست تو ٹھیک، اگر نہیں پتہ چلتا آپ سبق کے اندر دیکھیں۔ لوگ ورثہ کے میلے میں کتنے لوگوں کی شرکت ہوتی ہے؟ وہاں پہ 30 ممالک، 20 سے زیادہ ممالک، لہٰذا یہ جملہ غلط، ہم غلط کا انتخاب کریں گے۔ جز بے، پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اب آپ آئیں بیٹا، پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے، لہٰذا یہ جملہ کیا ہوگا بیٹا؟ درست۔ آپ نے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق سوال نمبر 2 درست جواب کا انتخاب، سوال نمبر 4 تو بیٹا آپ نے ابھی آپ کو حل کروا دیا گیا، سوال نمبر 5 خالی جگہ کو از خود پر کرنا ہے، سوال نمبر 7 از خود بقیہ متعلق الفاظ کو ملانا ہے، سوال نمبر 9 درست اور غلط کی نشاندہی از خود کر رہی ہے۔ اگر کہیں بھی مسئلہ کسی سوال میں بیٹا آپ کو درپیش ہو، آپ سبق کو پڑھ کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ بیٹا آج کی ڈائری تمام طلباء نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری ہے 10 جولائی بروز جمعہ، مشقی سوالات نمبر 2، 4، 5، 7، 9 حل کریں اور یاد کریں۔ بیٹا ڈائری نوٹ کر لیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے بیٹا اگر آپ کو ڈائری تحریری شکل میں نہ بھی ملے، جو آخر میں آپ کو کام کرنے کے لیے وہ بتایا جائے گا، آپ نے اسے از خود اپنی ڈائری پر نوٹ کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔